ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، خاص طریقے پر ہمارے بزرگ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز رکن الحاج عبدالرشید انجینئر صاحب اور مشہور ماہر تعلیم ڈاکٹر ذرہ قاضی صاحب، جن کے پرلطف خطاب سے ابھی آپ نے استفادہ کیا۔ ایک غلطی ہو گئی، آج اتنے لوگوں کو ایوارڈ دیا گیا، ڈاکٹر صاحب کو بھی ماہر شادیات کا ایوارڈ دیا جانا چاہیے، یہ غلطی ہو گئی۔ اور ہم لوگوں کو ایک ریزرویشن بھی آج تجویز بھی پاس کرنی چاہیے، ان کی ہمدردی میں لگتا ہے کہ بہت ہی ستم رسیدہ انسان ہے۔ اور جب وہ سنا رہے تھے بیٹھے بیٹھے بھی مختلف چیزیں، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ بیتی سنا رہے ہیں یا جگ بیتی سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے مخلص آدمی ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہنے کو ذرہ ناچیز ہیں، تعمیر کائنات کے کام آ رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے نوازے اور مزید ان کے تعلیمی کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں بڑی معزز شخصیات ہیں، اور آپ تمام اساتذہ کرام اور معلمات بھی بہت دیر سے یہاں موجود ہیں۔ میں آپ کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہتا، کوشش کرتا ہوں کہ چند مختصر باتیں کہوں اور آپ سے رخصت حاصل کروں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تعلیم ہر بند دروازے کو کھول سکتی ہے اور ہر مشکل کو حل کر سکتی ہے۔ بنیادی طریقے پر ہمارے بہت سارے مسائل کا حل تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو نونہالان ملت تک پہنچانے کا بنیادی ذریعہ آپ ہیں، یعنی اساتذہ کرام، معلمین و معلمات۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری بڑی اونچی ذمہ داری ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ پڑھائیں اور بیل بجے تو آپ گھر کو رخصت ہو جائیں۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے اکثر اساتذہ کرام اور معلمین و معلمات بیل اور بل کے پابند ہو گئے ہیں۔ انتظار کرتے ہیں گھنٹی بجنے کا، اور انتظار کرتے ہیں مہینے کے ختم پر تنخواہ وصول کرنے کا۔ یاد رکھیے گا، قوموں کا مستقبل اس طرح نہیں بنا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قوم اور ملک آگے بڑھے، تو آپ کو اپنی ذمہ داری پیسوں سے، مفادات سے آگے بڑھ کر انجام دینی پڑے گی، اور اپنا خون پسینہ نونہالان ملت کی تعمیر و تشکیل کے لیے بہانا پڑے گا۔ میں افسوس کے ساتھ عرض کروں کہ ہمارے اساتذہ، چاہے وہ معلمین ہو یا معلمات، ان میں بڑی کمی آ گئی۔ اخلاص کی کمی، اخلاق کی کمی، کردار کی کمی۔ تنتقل اتباع من المعلمین الی المتعلمین۔ ہم نے اپنے پڑھائی کے زمانے میں عربی کتاب میں پڑھا تھا کہ عادتیں منتقل ہوتی ہیں پڑھانے والوں سے پڑھنے والوں کی طرف۔ جو پڑھانے والوں کی عادتیں ہیں منتقل ہوں گی پڑھنے والوں کی طرف، پڑھنے والیوں کی طرف۔ اگر آپ باکردار ہیں تو قوم بھی باکردار ہوگی، اور اگر آپ کردار اور ضمیر کے بحران میں مبتلا ہیں تو معاف کیجیے گا، 100 یونیورسٹیز، 1000 کالج، 5000 اسکول بھی
کسی بچے کو اخلاق اور کردار کے جوہر سے مالا مال نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ میں اخلاق ہو، آپ میں کردار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یاد آتی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے زمانے میں اتنے فتنے نہیں اٹھے جتنے فتنے آپ کے زمانے میں اٹھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے بڑا پیارا جواب دیا۔ جس شخص نے پوچھا تھا اس سے کہا کہ جو اگلے لوگ گزرے ہیں ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے، ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو۔ یاد رکھیے گا، اگر قوم کہیں پچھڑ رہی ہے تو ہم کو اور آپ کو بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا ہوگا اور اپنا بھی احتساب کرنا ہوگا۔ اگر اساتذہ کرام، معلمین و معلمات اپنا فرض نہیں نبھا رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ قوم کو اخلاقی زوال سے کوئی قوت بچا نہیں سکے گی۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اس کائنات کے سب سے بڑے معلم ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی صفات، آپ کی عادتیں، آپ کی باتیں اور آپ کی ہدایتیں دنیا کے لیے مینار نور ہیں، مشعل ہدایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ آپ کس طرح سکھاتے تھے؟ آپ کتنے اخلاق برتتے تھے؟ معاویہ ابن حکم سلمی ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ شروع اسلام کا زمانہ تھا، کچھ تھوڑی باتیں انہوں نے سیکھی تھیں۔ ایک دن نماز میں شریک ہوئے اور نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی کو چھینک آ گئی۔ انہوں نے سیکھا تھا کہ چھینک آئے اور کہنے والا الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ چھینک آئی، اس نے تو الحمدللہ نہیں کہا، انہوں نے جوش ایمانی میں یرحمک اللہ کہا اور نماز ہی میں کہا۔ تو آس پاس کے جو لوگ تھے انہوں نے نظر بھر بھر کے ان کو دیکھنا شروع کیا تاکہ ان کو چپ کرائیں۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ نماز میں بولنا نہیں چاہیے، تو انہوں نے مسکرا کے اپنے آس پاس والوں سے کہا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مجھے گھور گھور کر دیکھتے ہو؟ تو لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا، یعنی چپ ہو جائیے، اشارہ کیا، وہ چپ ہو گئے۔ جب نماز ختم ہوئی، ہمارے آقا امامت فرما رہے تھے، حضرت نے مڑ کر پوچھا نماز میں کون بات کر رہا تھا؟ لوگوں نے کہا یہ معاویہ تھے۔ حضرت نے اپنے قریب بلایا۔ اب وہ بات میں سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے فائدے کی ہے۔ وہ صحابی معاویہ ابن حکم کہتے ہیں قسم پاک پروردگار کی، میں نے اپنی زندگی میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفقت سے سکھانے والا دیکھا۔ آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا، نہ کوئی سخت سست جملہ کہا، صرف اتنا کہا معاویہ نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے، کلام پاک کی تلاوت کے لیے ہے، بات چیت مناسب نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہو ہمارے اساتذہ کا، ہمارے معلمین و معلمات کا۔ آپ کی سختی لوگوں کے اندر بغاوت کے آثار پیدا کرے گی اور آپ کی نرمی لوگوں کے اندر اخلاق کی قوت پیدا کرے گی اور آگے بڑھنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا کرے گی۔ ہمارے آقا نے کتنی پیاری بات کہی، ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخش دیتی ہے اور سختی جس چیز میں ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ اس لیے نرمی کی راہ اپنائیے اور اخلاق کی راہ اپنائیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ خوشبو لگا کر، بہترین پرفیوم استعمال کر کے اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو مہکانا آسان ہے، مگر لطف کی بات وہ ہے جب آپ کے کردار سے خوشبو آئے، آپ کے اخلاق سے خوشبو آئے۔ جب آپ کے کردار سے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ بہترین انسان کون ہے، بہترین استاذ کون ہے، بہترین سکھانے والا کون ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہماری قوم، ہماری ملت آگے بڑھ سکتی ہے تو صرف دو بنیادوں پر۔ ایک بنیاد اللہ کی طرف رجوع اور دوسری بنیاد بہترین تعلیم۔
مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ یہ کہ ان میں پڑھے لکھے مسلمانوں کی کمی ہے۔ یاد رکھیے گا، میں پڑھے لکھے مسلمان کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان کم سے کم ہو رہے ہیں۔ مسلمان اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں میں بہت مل جائیں گے، لیکن دونوں شرطیں آپ کو بہت کم ملیں گی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں تو مسلمانی کردار کمزور ہے، اور مسلمان ہیں تو اعلیٰ تعلیم سے محروم ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اونچی کرسیوں پہ پہنچ جاتے ہیں، مسلمان ہیں، اونچی کرسیوں پہ پہنچ جاتے ہیں، بڑے عہدیدار ہیں، اگر آپ ان سے کسی وقت پوچھیے آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی ان سے سوال کر لے، وہ بیچارے ایسے شرمانے لگ جاتے ہیں جیسے ایجاب و قبول کیا جا رہا ہے۔ کچھ اثر تو ڈاکٹر ذرہ کا آئے گا ہی، ان کے بازوئی میں بیٹھا ہوا تھا، تو شادی والی کوئی نہ کوئی بات تو مجھے بھی کہنی ہی پڑے گی، تو وہ اس طرح شرماتے ہیں جیسے ایجاب و قبول ہو رہا ہے نکاح کے موقع پر۔ یہ کیا بات ہے؟ مذہب کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں ہے، اور اسلام تو دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کو آگے بڑھانے والا دین ہے، مذہب ہے۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ آپ احساس فخر سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اور آپ کے احساس کو جگانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے تعلیم پائی اپنے بڑوں سے، اساتذہ کرام سے، اور صاف صاف میں کہوں آپ سے کہ جو نسل ہمارے سامنے ہے اساتذہ اور معلمین و معلمات کی، برا نہ مانیے گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس نسل میں الا ماشاء اللہ کچھ بھلے لوگ ہر نسل میں ہوتے ہیں، لیکن آپ سے پہلے کی نسل اور اس سے پہلے کی نسل اساتذہ کرام کی آج کی اس موجودہ نسل سے کہیں بہتر تھی، اور ان کے اندر ایک جذبہ تھا لوگوں کو آگے بڑھانے کا، تعلیم یافتہ بنانے کا، اور بااخلاق قوم کی تعمیر کا۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ ان کا جو احسان ہمارے اوپر ہے، آپ کو اور ہم کو پڑھانے کا، اگر ہم اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں تو میں نہیں جانتا اس کے علاوہ کوئی راستہ کہ اگر ہم ان کے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بعد ویسی ہی نسل تیار کرنی ہوگی جیسی نسل انہوں نے ہماری شکل میں تیار کی ہے۔ کوئی راستہ اس کے علاوہ نہیں۔ انہوں نے چراغ جلایا تھا، روشنی ہم پا رہے ہیں، ہم چراغ جلائیں گے کائنات کو روشنی ملے گی۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ پہلے والوں نے درخت لگائے تھے، ہم پھل کھا رہے ہیں، اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں تو آئندہ دنیا پھل کھانے سے محروم ہو جائے گی۔ اگر ہم اگلوں کے پھل کھا رہے ہیں تو ہمیں بھی اگلی نسلوں کے لیے پھل دار درخت لگانے ہوں گے۔ ہارون الرشید کے زمانے کے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ گزر رہے تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے اور وہ درخت لگا رہا ہے، وہ بھی کھجور کا درخت۔ کھجور بہت زمانے کے بعد پھل دیتا ہے، اور وہ انتہائی بوڑھا، امید نہیں کہ وہ جی سکے گا سال دو سال بھی، اور کھجور کا درخت لگا رہا ہے۔ تو بادشاہ سلامت رک گئے اور انہوں نے کہا کہ بڑے میاں، تم اپنی زندگی سے بہت پر امید معلوم ہوتے ہو، زیادہ خود اعتمادی ہے تم میں۔ شاید انہوں نے بھی ڈاکٹر ذرہ کا کوئی لیکچر سن لیا ہوگا تو ذرا زیادہ خود اعتمادی پیدا ہو گئی۔ وہ لگا رہے تھے درخت، تو پوچھا بڑے میاں تم درخت لگا رہے ہو، امید ہے کہ پھل کھا سکو گے؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اگر یہی بات ہم سے پہلے کے لوگوں نے بھی سوچی ہوتی تو آج ہمیں پھل نہ ملا ہوتا۔ بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے اپنے وزیر سے کہا 1000 اشرفی اس کو دے دو۔ خوبصورت جواب ہے، 1000 اشرفی۔ اشرفی ملی تو اس بوڑھے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کہتے تھے کہ میں پھل کھا سکوں گا نہیں، پھل تو مجھے مل گیا، 1000 اشرفی پھل تو مل گیا۔ بادشاہ کو اور خوشی ہوئی، کہا 1000 اشرفی اور دی جائے۔ تو اس بڑے میاں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سب لوگوں کے درخت تو سال میں ایک ہی دفعہ پھل دیتے ہیں، میرے درخت نے تو 2 مرتبہ پھل دیا۔ تو بادشاہ نے کہا 1000 اور دے دو، اور وزیر سے کہا سواری آگے بڑھاؤ ورنہ یہ بڑے میاں پورا خزانہ خالی کر دیں، خطرے سے خالی نہیں ہے ان سے بات چیت کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری محسوس کیجیے، اور اپنی موجودہ نسل کو جو آپ کے پاس امانت ہے
اسے تیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب تعلیم گاہوں کے حالات سامنے آتے ہیں، نہ تعلیم سے دلچسپی، نہ اخلاق کی تعمیر سے دلچسپی۔ اور میں آپ سے صاف عرض کروں کہ اساتذہ، معلمین و معلمات اگر اپنے کردار سے اور اپنی تدریسی صلاحیت سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، اس کا ایک بنیادی سبب ہے، وہ یہ کہ ہم پر اور آپ پر مفادات کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے اسے چھوڑیے اور اللہ کے لیے اپنی قوم کو اور پورے ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ ماشاءاللہ یہاں بڑے اچھے تعلیمی اور سماجی لوگ جمع ہیں۔ وقت چونکہ بہت ہو گیا، بہت ساری باتیں مجھے عرض کرنی تھی اور میں تعلیم کے سلسلے میں اور معلمین کی صفات کے سلسلے میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن بہت وقت ہو گیا اور میں نہیں چاہتا کہ جو اگلا سیشن ہے وہ بھی متاثر ہو اور میرے بھی دوسرے پروگرام شہر میں ہیں۔ آخر میں یہ عرض کروں کہ یہاں استقبال کیا گیا ماشاءاللہ مختلف معلمین کا بھی، معلمات کا بھی، معزز شخصیات کا بھی۔ یہ بڑا حوصلہ افزا قدم ہے، لائق ستائش قدم ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ وہ مردہ پرست قوم ہے۔ جب تک لوگ زندہ رہتے ہیں ناقدری کی جاتی ہے، جب مر جاتے ہیں تو مرثیہ پڑھا جاتا ہے، جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر یاد کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص بڑے اچھے تھے، بڑے ماہر تعلیم تھے۔ اسے ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں۔ جب مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہونی چاہیے۔ جو موجود ہیں انہیں ہمت دیجیے، حوصلہ دیجیے اور ان کے بازو بن جائیں۔ ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے قائدین اور اپنے بڑوں اور اپنے علماء، اپنے مذہبی پیشوا اور اپنے مخلص سیاسی قائدین کی کوئی قدر نہیں کرتے، اور ان کے بارے میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے دوسری قومیں اپنے مذہبی پیشواؤں کو، سماجی خدمتگاروں کو آسائش اور آرائش دیتی ہیں، اور یہ قوم اپنے مذہبی قائدین کو اور سماجی خدمتگاروں کو بدگمانی اور بدزبانی کا تحفہ دیا کرتی ہے۔ ہمارے پاس ہمارے خدمتگاروں کے لیے یہ چیز ہے، اسی وجہ سے شخصیتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، گراف گرتا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ رونا روتے ہیں کہ قحط الرجال کا دور آ رہا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس قحط الرجال کے دور کے لانے میں ہمارا اور آپ کا بھی دخل ہے، ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس لیے جو ہیں ان کی قدر کیجیے تاکہ بعد کی نسلوں میں بھی لوگ ابھر کر آئیں اور اچھی شخصیات ہمارے سامنے آئیں۔ مجھے خوشی ہے کہ عبدالرشید انجینئر صاحب جیسا شخص آپ کے شہر پر بنی کو ملا ہے، جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ لوح ظلمت کی جبیں پہ ایک تارا رہ گیا، آخر ایک دریچے میں اجالا رہ گیا۔ اور ابھی آپ کے سامنے جو شخص اس پورے پروگرام کے روح رواں کے طور پر سامنے ہیں، میری مراد اپنے عزیز بھائی الحاج محمد غوث سے ہے۔ وہ بھی بڑی قدر کے، محبت کے، اخلاص کے، جذبے کے اور قوم ملت کو ترقی دینے کے مزاج کے انسان ہیں، اور میں بہت ادنا انسان ہوں۔ میں اسے بھی غلط سمجھتا ہوں کہ کوئی پیشین گوئی کی جائے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی اور بزرگوں کی سرپرستی انہیں حاصل رہی تو آپ کے شہر کا یہ نور پورے ملک میں پھیلے گا اور اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جائے گا۔ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ والسلام ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،